أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، جس میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں، اور اس کتاب کا آج درس ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 95 سے 95، اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے کتاب کا جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے، اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 137۔ فرماتے ہیں امام صاحب، شراب الہوی حلو ولکنہ یورث الشرق، خواہشات کا مشروب میٹھا ہے، خواہشات کو انسان پورا کرے تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ شراب پینے لگتا ہے اپنی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو اسے مزہ آتا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ ناجائز گفتگو کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، غیبتیں کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی بڑا مزہ آتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ تو شراب الہوی حلو، خواہشات کا مشروب بہت میٹھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انجام اچھا نہیں ہے۔ ایسے مشروب پینے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، وَلَكِنَّهُ يُورِثُ الشَّرَقَ، لیکن یہ سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ اچھو لگنے کا۔ اچھو لگنا سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کہ آپ کو چیز کھا پی رہے ہیں اور اچانک کوئی چیز اٹک گئی سانس کی نالی میں، اور اب آپ کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الشرق عربی میں۔ تو وہ مشروب جس کی وجہ سے بعد میں یہ مسائل پیدا ہوں تو وہ مشروب اچھا مشروب نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان ایسے مشروب کے قریب نہیں جائے گا، وہ جتنا بھی مزیدار ہو، جتنا بھی میٹھا ہو، جس کی وجہ سے بعد میں ایسے مسائل پیدا ہوں۔ تو یہی صورتحال ہے اپنی خواہشات پہ چلنے کی۔ اگر انسان اپنی خواہشات کے سامنے بند نہیں باندھتا، جو دل کہتا ہے فوراً اس پہ عمل کرتا ہے، جو دل مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، تو ایسے آدمی کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ان خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے، آخر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ عذاب قبر میں بھی ہو سکتا ہے، قبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور جہنم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ان مشروبات سے بچیے جن مشروبات کو پینے کا انجام برا ہے، یعنی کہ ان خواہشات کو پورا کرنے سے بچیے جن کی وجہ سے بعد میں عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے دوسرے فائدے میں امام صاحب فرماتے ہیں، من تذکر خنق الفخ حان علیہ ہجران الحبہ۔ الفخ کس کو کہتے ہیں؟ جال کو۔ شکار کرنے کے لیے جال لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفخ۔ خنق گلا گھونٹنا، رحمک اللہ۔ ہانا آسان ہوا، ہجران چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ الحبہ کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو۔ اس دوسرے فائدے میں امام صاحب نے انسان کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ پرندے کے ساتھ۔
شکاری کیا کرتا ہے؟ جال لگاتا ہے. کس کو شکار کرنے کے لیے؟ پرندے کو. اب پرندے کو کیا نظر آئے گا؟ دانا. اگر دانے کو کھانے کے لیے جائے گا تو پھنس جائے گا. انجام کیا ہوگا؟ موت. انجام کیا ہوگا؟ اس کو ذبح کیا جائے گا. تو عقل مندی کیا ہے کہ کیا کرے؟ دانے کو نظر انداز کر دے، دانے کی لالچ میں نہ آئے. تو کہتے ہیں ایسے ہی ایک جال لگایا ہوا ہے انسان کو شکار کرنے کے لیے. کس نے؟ شیطان نے. تو عقل مند وہ ہوگا جو شیطان کے جال میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچائے گا. شیطان بھی دانہ ڈالتا ہے، جو دانے کے پیچھے جائے گا شیطان کے جال میں پھنس جائے گا. تو بچیے شیطان کے جال میں پھنسنے سے. امام صاحب کہتے ہیں من تذکر خنق الفخ، جو یاد رکھے گا جال میں پھنسنے کی وجہ سے گلا گھٹنے کو، ہان علیہ، اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہجران الحبہ، دانے کو نظر انداز کر دینا، دانے کو چھوڑ دینا، دانے کی طرف نہ جانا. تو اگر انسان یہ یاد رکھے کہ شیطان کے جال میں پھنس گیا تو میرا انجام کیا ہوگا، میرا رب مجھ پہ ناراض، جہنم کی شکل میں مجھے عذاب ملے گا، دنیا میں بھی میرے لیے سکون نہیں ہے، قبر میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. تو ایسا آدمی شیطان کے ڈالے ہوئے دانے کو نظر انداز کر دے گا، شیطان کی دعوت کو ٹھکرا دے گا، کیونکہ شیطان انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان کی دعوت یہ ہے کہ جس نے قبول کر لی وہ اسے جہنم میں پہنچائے گا. شیطان کسی کا بھی یار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے. اس نے تو آدم علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آدم اور حوا آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے تو آپ کو ظالموں میں سے کر دیا جائے گا. اب کیا کیا شیطان نے؟ وسوسے ڈالے، دانا ڈالنے آ گیا ہے. اس مثال کو سمجھیے، دانا اس نے کیسے ڈالا. کیا کہا تھا اس نے؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا، مکمل کریں مشایخ آپ تو بالکل ہی، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. یعنی کہ شیطان یہ دانا ڈال رہا ہے آدم علیہ السلام کو، اما حوا کو، کہ اللہ نے آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کا پھل کھا لیا تو آپ دونوں کیا بن جائیں گے؟ فرشتے، یا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائیں گے. یہ دانا ڈال رہا ہے. اور ساتھ اس نے قسمیں بھی اٹھائیں. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو آدم علیہ السلام اور اما حوا شیطان کی باتوں میں آ گئے، اس کی قسم پہ اعتبار کر بیٹھے، اس کا ڈالا ہوا دانا اس سے متاثر ہو گئے اور سوچا کہ اگر ہم یہ پھل چکھ لیں تو فرشتے بن جائیں گے، جنتی بن جائیں گے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی. تو وہ پھل چکھ بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنت سے محرومی، جنت سے نکال دیے گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ من تذکرہ، جو یاد رکھے گا خنق الفخ، جال میں پھنسنے کی وجہ سے گلا گھٹنے کو، یعنی کہ جال میں پھنس گیا تو اس کا گلا گھٹے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا، تو ہان علیہ، اس کے لیے آسان ہو جائے گا، ہجران الحبہ، دانے کو نظر انداز کر دینا. وہ دانا جو کس نے ڈالا ہے؟ انسان کے لیے شیطان نے ڈالا ہے، اور پرندے کے لیے کون ڈالتا ہے؟ شکاری.
تیسرا فائدہ آج کا، کہتے ہیں یا معرقلا فی شرک الہوا جمزۃ عزم وقد خلقت الشبکہ۔ معرقلا کا معنی آپ کر لیں پھنسا ہوا، اے پھنسے ہوئے انسان، کس چیز میں؟ فی شرک الہوا، خواہشات نفس کے چنگل میں، خواہشات نفس کے چنگل میں، جال میں، پھندے میں پھنسے ہوئے انسان۔ یہ کیا ہے جی؟ یہاں پہ مخاطب ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، جو گناہوں میں پھنسا ہوا ہے اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ہمیشہ یہ کہہ دیتا بس یہ کیا کروں، نہیں چھوڑتا گناہ، کیا کروں، شراب چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، چوری چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ عادت پڑ گئی ہے، شیطان کا حملہ ہے جی، رشوت لینے کی عادت پڑ چکی ہے، بدکاری کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، لڑکیوں سے دوستیاں قائم کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، غیبتیں کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، بندہ قتل کرنا اس کے لیے آسان ہو چکا ہے۔ تو یہ اب پھنسا ہوا ہے شیطان کے جال میں، اس کے پھندے میں، مایوس ہو چکا ہے، اب سمجھتا ہے میری تو آخرت کیا ہوئی؟ تباہ ہوئی، میں ان گناہوں سے نہیں نکل سکتا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بس پختہ عزم چاہیے، پکی نیت چاہیے، اور آپ کے لیے شیطان کے جال کو پھاڑ کر باہر نکلنا مشکل نہیں ہے، بس پختہ عزم چاہیے۔ جیسے پختہ عزم اس کا تھا، کس کا؟ جس نے کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے، پھر 100واں بھی قتل کر لیا، لیکن ارادہ پکا تھا توبہ کا، اللہ کو منانا چاہتا تھا، اپنے انجام کی فکر تھی۔ ایک عالم دین کے بعد دوسرے عالم دین کے پاس پہنچا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے، یعنی کہ مایوس نہیں ہوا ایک عالم دین سے یہ فتویٰ مل جانے کے بعد کہ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے راستے پہ پختہ عزم لے کر چلا، اور کہا گیا کہ اگر واقعی توبہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اپنا شہر چھوڑ دو، اپنا ملک چھوڑ دو، اپنے رشتہ دار چھوڑ دو، اپنے دوست احباب چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا اس نے سب کچھ۔ تو یہ ہے پختہ عزم، اب گناہوں کے اس پھندے سے نکل رہا ہے، اس جال سے نکل رہا ہے جس کے اندر پہلے وہ پھنسا ہوا تھا۔ تو پختہ عزم کا مسئلہ ہے، پختہ عزم آپ کر لیں، سب گناہوں کے پھندوں سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا معرقلا فی شرک الہوا، خواہشات نفس کے شرک کا معنی کیا ہوگا؟ چنگل، آپ آسان لفظوں میں کہہ لیں جال، پھندا۔ خواہشات نفس کے جال میں، پھندے میں، چنگل میں پھنسے ہوئے انسان، جمزۃ عزم، پختہ عزم کا ایک جمپ لینا ہے، جمزہ جمپ لینا، ایک چھلانگ، جمزہ ایک چھلانگ، بس ایک چھلانگ کا مسئلہ ہے۔ وقد خلقت الشبکہ، اور آپ پھاڑ چکے ہوں گے کس کو؟ جال کو۔ جو جال میں ہے، ایک آپ پختہ عزم لے کے چھلانگ لگائیں، جال کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، آپ باہر نکل آئیں گے۔ پختہ عزم کے ساتھ ساتھ مدد مانگنا ہوگی کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سے جب مدد مانگیں گے تو اللہ توفیق دینے والا ہے، اور اللہ بھی اسی کو توفیق دیتا ہے جس کا پختہ عزم ہو۔ آج کا چوتھا فائدہ، اس میں کہتے ہیں لا بد من نفوذ القدر فاجنح للسلم، تقدیر نافذ ہو کر رہتی ہے، تقدیر کا لکھا ہوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے؟ ترمذی شریف کی حدیث، جب عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آخر میں کیا کہا تھا کہ یہ بات جان لو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ
قد کتبہ اللہ لک، کہ اگر ساری دنیا اس بات پہ اتفاق کر لے کہ تجھے کوئی فائدہ دینا ہے، نہیں دے سکیں گے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تمہارے لیے۔ اور اگر سب اتحاد کر لیں، ایکا کر لیں اس بات پہ کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے، تجھے قتل کرنا ہے، تیرے بیٹے کو اغوا کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ پھر کیا کہا تھا آپ نے؟ رفعت الاقلام، تقدیر کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور تقدیر کے صحیفے کیا ہو چکے ہیں؟ خشک ہو چکے ہیں۔ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں لا بد من نفوذ القدر، تقدیر لازمی طور پہ نافذ ہو کر رہتی ہے۔ فجنح للسلم، اس لیے آپ کیا کریں؟ آپ مائل ہو جائیں کس جانب؟ صلح کی جانب۔ فجنح للسلم، یہ الفاظ دراصل امام صاحب نے لیے ہیں قرآن کریم سے، سورہ انفال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر یہ کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائیں، اور ان کے دھوکے سے نہ ڈریں کہ صلح کر کے دھوکہ دیں گے، آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تو یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے کس چیز کی؟ صلح کی طرف مائل ہونے کی۔ تو یہ الفاظ امام صاحب نے قرآن سے لیے اور یہاں پہ کہہ دیا تقدیر کے موضوع پہ کہ تقدیر کا لکھا نافذ ہو کر رہتا ہے۔ فجنح للسلم، تو اس لیے آپ مائل ہوں کس کے لیے؟ صلح کے لیے۔ کیا مطلب؟ تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ تو اس سے مراد امام صاحب کی کیا ہے؟ اس سے مراد ان کی تقدیر میں لکھے ہوئے مصائب ہیں، مشکلات ہیں۔ یہ کہ تقدیر میں جو مصیبت آپ کے لیے لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، آپ مصیبت سے بچنے کے لیے اپنا زور لگائیں، اسباب اختیار کریں، کوششیں کریں، بیماری لگ گئی ہے علاج کریں، اس ہاسپٹل میں جائیں، اس میں جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس جائیں، سب کچھ کریں۔ نتیجہ آخر میں یہ نکلا کہ آپ بیٹے کی زندگی کو نہیں بچا سکے، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ بیگم کی زندگی کو نہیں بچا سکے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو اطمینان دیں یہ سوچ کر کہ یہ تقدیر میں یہ مصیبت لکھی ہوئی تھی، میں کبھی بھی اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ جب آپ کا یہ ایمان ہوگا، جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا تو آپ کے دل کو کیا ملے گی؟ تسلی ملے گی۔ پھر اللہ رب العزت بھی آپ پہ راضی ہوں گے، پھر آپ اس بشارت کے حقدار بن جائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں لازمی طور پہ آزماتے رہیں گے، مصائب میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، خوف میں مبتلا کر کے، تمہارے کسی نہ کسی محبوب کو فوت کر کے۔ فرمایا خوشخبری ان کو دیجئے جو صبر کریں گے۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جن پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ رب کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی شان کو رب بلند کرتا ہے، جن کے مقام کو بلند کرتا ہے، جن کے اللہ ستائش اور تعریفیں کرتا ہے، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو یہ ہے تقدیر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، مان لیا، صبر کیا، اجر و ثواب ملے گا، مقام و مرتبہ بڑھے گا۔ اگر واویلا کریں گے، اعتراض کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے تقدیر پہ ایمان لانا، تقدیر کو تسلیم کر لینا، اسی میں انسان کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ اسباب اختیار کریں۔ جب تک نقصان ہو نہیں جاتا، نقصان سے بچنے کے لیے آپ جو زور لگا سکتے ہیں لگائیں، شرعی حدود میں رہ کے۔
بلکہ یہاں سے یہ نقطہ بھی ذہن میں آ گیا کہ جب آپ تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں تو مصیبت سے بچنے کے لیے غیر شرعی طریقہ کیوں اختیار کریں؟ آج کل ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں میں کسی کے گھر میں اگر مسئلہ پیدا ہو جائے جادو کا، مسئلہ پیدا ہو جائے جنوں کا، تو علاج کے لیے وہ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہے. اس کو شفا چاہیے جیسے بھی ملے، چاہے آپ اسے کسی قبر پہ لے جائیں، چاہے آپ اس سے مطالبہ کریں کہ چادر چڑھاؤ کسی قبر پہ، چاہے آپ اس سے مطالبہ کریں کہ بکرا ذبح کرو کسی قبر کے نام پہ، سب کچھ کرتا چلا جائے گا جی میرے بیٹے کو شفا مل جائے، مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، میری بیٹی کو شفا مل جائے، مجھ سے اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. لیکن جس کا تقدیر پہ ایمان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جائز اسباب اختیار کروں گا، علاج کروں گا، غیر شرعی طریقہ اختیار نہیں کروں گا. اگر اس کی جان بچنی ہوئی تو بچ جائے گی، اگر تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے تو میں نہیں بچا سکوں گا. تو یہ ہے امام صاحب کا کہنا کہ لا بد من نفوذ القدر، تقدیر لازمی طور پہ نافذ ہو کر رہتی ہے. فجنح للسلم، اس لیے آپ صلح کی طرف کیا ہو جائیں؟ مائل ہو جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب آج کے فائدہ نمبر 5 میں کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ ہی مالک ہے آسمان و زمین کی ایک ایک چیز کا، اور وحدہ لا شریک ہے، اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہر چیز کا. وَاسْتَقْرَضَ مِنْكَ حَبَّةً، اور اس نے تو اس سے ایک دانے قرض کا مطالبہ کیا. کیوں جی؟ اگر آپ سے کوئی آپ کے دوستوں میں سے وہ قرضہ مانگے جو آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ مالدار ہو اور کھلے دل کا مالک ہو، آپ کو کھلاتا پلاتا رہتا ہو، تحائف بھی دیتا رہتا ہو، تو وہ کبھی کوئی معمولی سی رقم قرض مانگ لے تو آپ دیں گے یا انکار کریں گے؟ خوشی سے دیں گے. قرض دینے کو اپنے لیے کیا سمجھیں گے؟ اعزاز سمجھیں گے. یار مجھ سے اس نے قرض مانگا ہے، مجھے اور کیا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اس کو قرض دیا تو نقصان میں نہیں رہوں گا، گھاٹے میں نہیں رہوں گا. تو یہاں پہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وَاسْتَقْرَضَ مِنْكَ حَبَّةً، اور اس نے آسمان و زمین کا بادشاہ ہونے کے باوجود تجھ سے قرض مانگا ہے، وہ بھی حبتن، ایک دانہ، ایک دانہ بس. حالانکہ جو تیری گندم ہے، تیرا مال ہے، وہ دیا بھی اسی نے ہے، دینے والا بھی وہی اپنے دیے ہوئے میں سے بطور قرض، یہ بھی اہم بات ہے، بطور قرض مانگ رہا ہے ایک دانہ. فَبَخِلْتَ بِهَا، تو آپ نے اس میں کنجوسی سے کام لیا. کس میں؟ اس دانے میں. یہاں پہ تو آپ کو خوشی خوشی سے دینا چاہیے تھا. اس کا اعلان ہے سورہ تغابن آیت نمبر 17 ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسنا تو وہ اس قرض کو تمہارے لیے بڑھا دے گا، تمہیں سود دے گا. ہمیں سود لینے کا بہت شوق ہے اور اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ کہتا ہے مجھ سے سود لو، میں سود دینے کے لیے تیار ہوں. ایک دانہ دو گے تمہاری نیت کے مطابق ممکن ہے اسے میں تبدیل کر دوں کتنے دانوں میں؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ کی پیشکش ہے کہ ایک دانے کو 10 میں تبدیل کر دے گا، اور ممکن ہے کہ 100 میں تبدیل کر دے، اور ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ دے. تو جب ایسی عظیم ذات کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، تو یہاں پہ تو بڑی خوشی سے قرض دینا چاہیے. تو اس میں ترغیب ہے کس چیز کی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا. آپ ایسے خرچ کریں جیسے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے. کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ آپ علیہ السلام تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. لیکن جب رمضان آتا
اور رمضان میں آپ کی ملاقاتیں شروع ہو جاتی تھی جناب جبریل علیہ السلام سے، تو آپ تیز آندھی سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے تھے۔ تو اللہ کا آپ سے قرض مانگنا پھر ہے کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، کہ جب اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، وہ قرض مانگتا کیوں ہم سے؟ ایک دانہ ہماری آزمائش کے لیے، ہمارا امتحان ہے اس میں کہ دیا ہوا اللہ کا، اس میں سے اللہ نے ایک دانہ مانگا بطور قرض، تو آپ بطور قرض دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ بطور قرض دیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا، اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالے گا، اور آخرت میں تو کامیابی پکی ہے۔ اور اگر آپ نہیں دیتے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ ناکام ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ وَخَلَقَ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، اللہ نے پیدا کیے ہیں کتنے سمندر؟ 7 سمندروں کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم میں۔ یہ نہیں ہمیں بتایا گیا کہ 7 کے علاوہ نہیں ہے، لیکن بہرحال 7 کا تذکرہ قرآن کریم میں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر زمین میں موجود ہر درخت کو شکل دے دی جائے، کن کی؟ کلموں کی۔ جتنے درخت زمین پہ موجود ہیں، ہر ایک کی ٹہنیاں لے کے انہیں کیا بنا دیا جائے؟ قلم بنا دیا جائے، اور جو زمین پہ سمندر ہے، اس جیسے 7 سمندر اور ہوں، یہ 7 سمندر کیا بن جائیں؟ سیاہی، اور وہ درخت کیا بن جائیں؟ قلم۔ ان سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ تذکرہ آیا ہے 7 سمندروں کا۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے پیدا کیے 7 سمندر۔ وَأَحَبَّ مِنْكَ دَمْعَةً، اور تجھ سے اللہ نے چاہا ایک آنسو۔ 7 سمندروں کے مالک نے، خالق نے تجھ سے مانگا ہے صرف ایک قطرہ، ایک آنسو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے آپ سے کسی پانی کی، کسی قطرے کی، وہ تو مالک ہے 7 آسمانوں کا، اس کے علاوہ بھی اس کے خزانے وسیع ہیں، شمار ہی نہیں کیے جا سکتے، غیر محدود ہیں، بے شمار ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے تجھ سے مطالبہ کیا ہے، مانگا ہے، چاہا ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ایک آنسو۔ تو یہ پھر مطالبہ کیوں ہے؟ آزمائش، امتحان۔ فَقَحِطَتْ عَيْنُكَ بِهَا، تو تیری آنکھ قحط زدہ ہو گئی ایک آنسو کے معاملے میں بھی، کیونکہ تیری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا۔ اشارہ کرنا چاہتے ہیں امام صاحب ان احادیث کی طرف جن میں ترغیب دی گئی ہے اللہ کے ڈر سے رونے کی، اپنے گناہوں کے خوف سے آنسو بہانے کی۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کی وجہ سے رونا، اللہ کو یاد کر کے رونا، اللہ کے ڈر سے رونا۔ مثال کے طور پہ وہ حدیث بخاری شریف کی جس کا نمبر ہے 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، بخاری میں اس کا نمبر ہے 660، 660۔ وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک آدمی کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جب کہ وہ تنہا تھا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا، جہاں ریاکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کو یاد کرتے کرتے، اللہ کے ناموں کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی صفات کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے کرتے، اللہ کی عظمت کو یاد کرتے کرتے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو اللہ کے ہاں کتنے قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ ان 2 آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
دوسری جانب وہ حدیث جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں اور نمبر ہے 1633 1633، اور امام احمد روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، نمبر ہے 1560 10560۔ مسند احمد میں اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ لا یلج النار احد بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ وہ شخص جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا، اللہ کے خوف سے رو پڑا، وہ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ سے بچ گیا اللہ کے ڈر سے رونے کی وجہ سے، آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے۔ ہاں ایک شکل ہے اس کے جہنم کی آگ میں داخل ہونے کی، وہ شکل یہ ہے کہ اگر کسی بھینس یا بکری کا دودھ جو دھو لیا گیا ہے، نکال لیا گیا، اگر اس کے تھن میں واپس چلا جائے تو پھر یہ بھی جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ کیوں جی یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ بھینس سے جو دودھ نکالا گیا ہے اس کے تھنوں میں واپس چلا جائے، بکری کا جو دودھ نکالا گیا ہے اس کے تھنوں میں واپس چلا جائے۔ ایسے ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے ڈر سے رو پڑے اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا اس نے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو امام صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے اور تجھ سے چاہا اللہ نے ایک آنسو، لیکن تیری آنکھ جو ہے ایک آنسو بھی بہانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ترغیب یہ ملتی ہے کہ انسان روئے زیادہ ہنسے کم۔ جی پڑھیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ ان لوگوں کو زیادہ رونا چاہیے، ہنسنا کم چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کے ڈر سے انسان روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روئے۔ ہنسنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہنسنے پہ زور نہیں ہونا چاہیے۔ زور کس پہ؟ رونے پہ۔ اور آج ہم ان مجالس میں جانے کو پسند کرتے ہیں جن مجالس میں ہنسایا جائے۔ ان کو چھوڑیے جو بے دین ہیں اور ایسی مجالس قائم کرتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے کہکوں کی بارات۔ آج رات جناب ہنسایا جائے گا لطیفے ہی لطیفے، اور وہ لطائف قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا، شریعت کا، علماء کا، قرآن کا، جنت کی نعمتوں کا، اور لوگ ہنس رہے ہیں، سنانے والے بھی مسلمان، سننے والے بھی مسلمان۔ تو میں کہہ رہا تھا ان کو چھوڑیے، ان سے تو ہمیں کوئی اچھی امید ہی نہیں ہے۔ ہم ان خطیب حضرات کی تقاریر سننے کے لیے جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا کرے گا؟ ہنسائے گا۔ قرآن پڑھے گا، پکا پتہ ہے کہ نہیں پڑھے گا کیونکہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ احادیث سنائے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لطیفے سنائے گا، بالکل سنائے گا، کہاں؟ مسجد میں بیٹھ کے۔ تو وہاں پہ ہم جانا پسند کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ میں نے فلاں عالم دین کے درس میں جانا ہے، کیونکہ اس کے درس میں جب بھی جاتا ہوں وہ ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس کے درس میں بیٹھنے کی وجہ سے نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے، گناہ چھوڑنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اس کے درس میں بیٹھتا ہوں تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے۔ تو ایسے علماء کی مجالس میں جانا چاہیے۔ آج کا فائدہ نمبر 6، امام صاحب فرما رہے ہیں اطلاق البصر ينقش فی القلب صورت المنظور والقلب کعبہ والمعبود لا يرضى بمزاحمت الاصنام۔ اطلاق البصر اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا۔ کس کو؟ نگاہ کو۔ یعنی کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی نگاہ محدود رہے حلال چیزوں تک، حرام چیزوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کئی لوگ اپنی نگاہوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں،
کوئی پابندی نہیں لگاتے. تو کہتے ہیں اطلاق البصری، نگاہوں کو کھلا چھوڑ دینا، ینقش فی القلب، یہ دل میں نقش کر دیتا ہے صورت المنظوری، اس کی شکل و صورت کو جس کو دیکھا گیا ہوتا ہے. دیکھا کس کو آپ نے؟ مثال کے طور پہ ان عورتوں کو جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے. دیکھا آپ نے کس کو؟ حرام مال کو جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تو ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو ان کی تصویر آپ کے دل میں نقش ہو جائے گی، ان کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی. امام صاحب کہتے ہیں والقلب کعبہ، جبکہ دل کیا ہے؟ کعبہ ہے. آپ کا دل کیا ہے؟ کعبہ. کعبہ کیا کرتے ہیں جی؟ طواف. ایسے ہی نا، کعبے کی طرف منہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں. تو آپ کا دل کعبہ ہے، اس میں طواف ہونا چاہیے صرف اللہ رب العزت کا، اس میں عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ رب العزت کی. لیکن آپ جب حرام چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی محبت بھی بیٹھ جاتی ہے. اب وہ دل جس میں صرف اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے، اس میں محبت بیٹھ گئی حرام چیزوں کی، لڑکیوں کی، حرام مال کی، ناجائز اقتدار کی، ناجائز خواہشات کی محبت بیٹھ گئی. تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے ایسا دل جس میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں اوروں کو جگہ دی جائے. بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جب مسلمانوں نے فتح کیا تو اس کے اندر کیا تھے؟ بت تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو توڑا، ان کو نکالا کہ اس کعبہ میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی. اس کعبہ کا طواف جب کیا جائے گا صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا. یہاں غیر اللہ کا کیا تعلق بنتا ہے، کیا جواز بنتا ہے؟ بتوں کو یہاں پہ کیوں رکھا گیا؟ ان کو نکال دیا. تو ایسے ہی ہمارا دل جو ہے یہ کعبہ ہے، تو یہاں پہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام کی محبت ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ محبت ہے جس کا خود اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کی محبت کے تابع محبت ہے. والدین کی محبت بالکل ٹھیک ہے، بیگم سے محبت بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مخلوقات ہیں، والدین، بیگم، اولاد، مال، ان کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہ آنے پائے، بلکہ اللہ کی محبت ہر محبت پہ غالب ہو. کہتے ہیں والمعبود، اور معبود یعنی کہ اللہ رب العزت، لا یرضا، وہ راضی نہیں ہے بمزاحمت الاصنام، بتوں کی مزاحمت سے، یعنی کہ بتوں کے ذریعے، بتوں کی محبت کے ذریعے آپ اللہ کی محبت کا مقابلہ کریں، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے. آج کا فائدہ نمبر 7، امام صاحب فرماتے ہیں لذات الدنیا کسوداء وقد غلبت علیک والحور العین یعجبن من سوء اختیارک علیہن. دنیا کی لذتیں کالی عورت کی طرح ہیں، دنیا کی لذتیں کالی عورت کی طرح ہیں، جب کہ وہ تجھ پہ غالب آ چکی ہے. آپ پہ غلبہ کس کا ہو چکا ہے؟ کالی عورت کا. تو دنیا کی لذتیں اس کالی عورت کی طرح ہیں جو آپ پہ غالب آ چکی ہو. اور الحور العین، حوریں جو ہیں انہیں تعجب ہو رہا ہے آپ کے برے اختیار پہ. برا اختیار جو آپ نے کیا ہے، کالی عورت کو اختیار کر لیا، کن کے مقابلے میں؟ حوروں کے مقابلے میں. حوریں بھی حیران ہیں کہ عجیب آدمی ہے یہ، ہمیں چھوڑ کے اس کالی عورت کو صرف پسند کر لیا. الحور العین کیا معنی ہوتا ہے الحور العین کا؟ الحور جمع ہے کس کی؟ حورا کی. اور عین جمع ہے کس کی؟ عیناء کی. عیناء جس کی موٹی موٹی
آنکھیں ہوں، اور حور وہ گوری اور سفید رنگ کی عورتیں جن کی آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ ہو اور سفیدی انتہائی سفید ہو. آپ تصور کریں، اب رنگ کیا ہے؟ سفید، گورا سفید، یعنی کہ پیارا لگنے والا. اور آنکھیں، ہم سب جانتے ہیں آنکھوں کا بہت کردار ہے ہمارے چہرے کے خوبصورت نظر آنے میں یا نہ نظر آنے میں. آپ دیکھیں گے کہ کئی عورتیں ایسی ہیں جن کا رنگ اتنا سفید نہیں ہوتا. یہ تو ہو رہے ہیں ان کا تو رنگ بھی سفید ہے، لیکن کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ درمیانہ، میڈیم. لیکن آنکھیں موٹی موٹی ہوں اور آنکھوں کے اندر کی سیاہی انتہائی سیاہ ہو، سفیدی انتہائی سفید ہو، تو بڑی پیاری لگتی ہیں وہ. تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف حوریں ہیں، ایک طرف کالی عورت ہے، اور آپ نے کس کو اختیار کر لیا ہے؟ کالی عورت کو اختیار کر لیا ہے. تو دنیا کی لذتوں کو اختیار کرنا، وہ لذتیں جو حرام ہیں، جائز لذات کے اوپر کوئی اعتراض. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کس نے حرام کیا ہے؟ کسی نے حرام نہیں کیا. اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور جو عمدہ عمدہ چیزیں ہیں وہ حرام نہیں ہیں. آپ دنیا کی جائز لذتوں سے فائدہ اٹھائیں. نبی علیہ السلام نے بھی فائدہ اٹھایا، صحابہ کرام نے اٹھایا. کیا آپ شاید استعمال کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ یہ دنیا کی لذت ہے. اللہ نے عورتوں سے شادیاں کرنے کی اجازت دی تو آپ نے شادیاں کی، ان سے آپ تعلقات قائم کرتے تھے، دودھ آپ پیتے تھے، کھجوریں آپ کھاتے تھے. تو دنیا کی جائز جو لذتیں ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ لذتیں جو حرام ہیں، جن سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو یاد رکھیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کالی عورت کو پسند کر لیں خوبصورت حوروں کے مقابلے میں. آپ کے لیے نعمتیں تیار ہیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، جنت کی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور آپ دنیاوی لذتوں میں پڑ کے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں جنت سے اور جنت کی ان عظیم الشان نعمتوں سے. اچھا، پھر معاملہ کیا ہے اصل میں؟ ایسا ہوا کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک طرف حوریں ہیں، خوبصورت ترین عورتیں ہیں، تو انسان ان کو نظر انداز کر کے کالی عورت کو اختیار کیوں کر لیتا ہے، اس کو کیوں اپنا لیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں غیر ان زوبات الہوا. زوبا کا مطلب کیا ہے؟ آندھی، طوفان، بگولا. بگولا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ گول ہوا وہ ہوا جس کے اندر گرد و غبار بھی ہوتا ہے اور گول ایسے گھوم رہی ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بگولا. ہوا کا معنی آپ جانتے ہیں خواہشات نفس. تو امام صاحب کہتے ہیں لیکن خواہشات نفس کا بگولا، خواہشات نفس کی آندھی، اذا ثارت، جب وہ چلتی ہے، جب وہ بڑکتی ہے، جب وہ چلتی ہے، تو صفت، وہ کیا کرتی ہے؟ خاک اڑا کر داخل کر دیتی ہے فی عین البصیرہ، بصیرت کی آنکھ میں. تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فخفیت الجادہ. الجادہ کس کو کہتے ہیں؟ مین راستہ، بڑا راستہ جس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، مین سڑک، مین راستہ. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ صراط مستقیم، وہ راستہ جو جنت میں لے جانے والا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، توحید کا راستہ، سنتوں کا راستہ، نیکیوں کا راستہ. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب خواہشات نفس کا بگولا یا خواہشات نفس کی آندھی جب چلتی ہے تو وہ خاک اڑا کے داخل کر دیتی ہے بصیرت والی آنکھ میں، تو پھر وہ راستہ مخفی ہو جاتا ہے. کون سا؟ مین راستہ، صراط مستقیم. تو یہ ہے نقصان خواہشات نفس پہ چلنے کا.
خواہشات نفس کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا ہو جاتا ہے. خواہشات نفس میں جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے پڑ جاتا ہے. اب اسے صراط مستقیم نظر ہی نہیں آتا, اسے جنت کا راستہ نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك کہ جب موت آئے گی تب آنکھیں کھلیں گی, تب انسان غفلت سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس وقت تو غفلت میں ڈوبا ہوا تھا, تجھے موت یاد نہیں تھی, تجھے آخرت یاد نہیں تھی. آج ہم نے تیری آنکھوں پہ پڑا ہوا غفلت کا پردہ ہٹا دیا ہے. آج تیری نگاہ بڑا کام کر لیا, آج تو بڑا بابصیرت ہے, آج تجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے, آج تجھے پتہ چل رہا ہے کہ حق راستہ کون سا تھا, باطل راستہ کون سا تھا, کس راستے پہ چلنا چاہیے تھا, کن دوستوں کو اختیار کرنا چاہیے تھا, کون سے اعمال کو اپنانا چاہیے تھا. تو سالت کا معنی کیا جی؟ سارا کا معنی بھڑکنا, جوش میں آنا, گرد و غبار کا بلند ہونا. اور صفت کا معنی بتا چکا ہوں, صفا یصفی, ہاں صفا یصفی, صفت الریح, خاک اڑانا, خاک اڑا کے ان کے داخل کر دینا. آج کا فائدہ نمبر 8. فرماتے ہیں امام صاحب سبحان اللہ تزینت الجنت للخطاب فجدوا فی تحصیل المہر وتعرف رب العزت للمحبین باسمائی وصفاتی فعملوا علی اللقاء وانت مشغول بالجیف. پہلے تو تزینت کا معنی کیا؟ مزین ہو گئی, بن سمر گئی, میک اپ کر کے تیار ہو گئی, سامنے آ گئی. خطاب نکاح کا پیغام بھیجنے والے, نکاح کا پیغام بھیجنے والے. اس میں آگے لفظ کیا آ رہا ہے ایک جیف, جیف جیفت ان کی جمع ہے, کس کو کہتے ہیں؟ مردار کو. تو یہاں پہ اس فائدے میں امام صاحب جنت کو تشبیہ دے رہے ہیں دلہن سے. جنت کو تشبیہ دے رہے ہیں کس سے؟ دلہن سے. اور آغاز کیا سبحان اللہ کہنے سے. سبحان اللہ کا ویسے تو لفظی معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. لیکن کئی دفعہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے, حیرت کا اظہار کرنے کے لیے, اور یہاں تعجب کے لیے. کہتے ہیں سبحان اللہ تزینت الجنت, جنت بن سنور گئی ہے. اچھا, جنت بن سنور گئی کس کے ساتھ؟ ان نعمتوں کے ساتھ جو اس میں ہیں. جنت مزین ہے اپنی حوروں کے ساتھ, جنت مزین ہے اپنے پھلوں کے ساتھ, جنت مزین ہے کیونکہ جنت والوں کو کیا ملنا ہے؟ اللہ کو دیکھنے کا موقع ملنا ہے. تو جنت اپنی ان نعمتوں کے ساتھ کیا ہے؟ مزین ہے. تزینت الجنت, جنت جو ہے مزین ہو چکی ہے للخطابی, نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے. یعنی کہ جنت چاہتی ہے کہ مجھے نکاح کا پیغام بھیجا جائے. جیسے لڑکی جو ہے جوان ہو جاتی ہے تو اس کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ دائیں بائیں سے رشتے میں رغبت رکھنے والے رشتے کا پیغام لے کر آئیں, رشتے کا پیغام لے کر آئیں. ان ایام میں اس کو اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس کو خوبصورت بنا کے رکھا جاتا ہے گھر کے اندر. تو تزینت الجنت, تو جنت بھی مزین ہو گئی ہے للخطابی, ان کے لیے جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے جنت کی رغبت رکھتے ہیں, ان کے لیے جنت کی خواہش رکھتے ہیں. فجدوا فی تحصیل المہر, تو وہ لگ گئے کس میں؟ مہر کو جمع کرنے میں, مہر کو
جمع کرنے میں وہ لگ گئے، محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ مہر جمع ہو جائے، پوری تشبیہ دے رہے ہیں اس لڑکی سے، یعنی کہ لڑکی یہ تیار ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے اور خوبصورت بنا کے اسے رکھا جا رہا ہے، محلے والوں کو دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے والدین اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں پیغام نکاح لے کر، لیکن مسئلہ آگے سے کس کا ہے؟ حق مہر کا۔ بتایا گیا جناب حق مہر تھوڑا نہیں ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ ہے۔ اب لڑکے، بہت سے لڑکے ہیں جو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ حق مہر کا۔ اتنا حق مہر ادا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن لڑکی اتنی پیاری ہے کہ نوجوان جو ہے ان کے منہ میں کیا آ رہا ہے؟ پانی آ رہا ہے۔ تو وہ جناب حق مہر جمع کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کہیں سے قرضہ بھی مانگ رہے ہیں۔ چیز اتنی پیاری ہے، لڑکی اتنی پیاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ساری محنتیں بھول جائیں گی جب یہ لڑکی ہمارے گھر میں آ جائے گی۔ تو یہی صورتحال ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جنت ہے۔ دلہن کا جنت سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، اس لیے امام صاحب ہمارے سامنے دلہن کو پیش کر رہے ہیں کہ دلہنیں تو آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، تو ان کے بارے میں سوچیں نوجوان کتنی محنت کرتے ہیں۔ جب کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور وہ بن سنور کر رہتی ہو تو لڑکے جو ہیں اس سے شادی کرنے کی خاطر سارا مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی جنت میں جانے والے یاد رکھیں، جنت کی خواہش رکھنے والے یاد رکھیں، جنت کا بھی مہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ وہ کیا ہے؟ توحید کو اختیار کرنا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، نیک اعمال کو بجا لانا، اسلام کے فرائض و واجبات پہ عمل کرنا، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، فجر کی نماز وتر سے نکل کر ادا کرنا، یہ مہر ہے کس کا؟ جنت میں جانے کا۔ کئی دفعہ پانی بھی کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، گھر سے باہر نکلیں گے مزید سردی لگے گی۔ اور پھر رمضان کے روزے، بسا اوقات روزے رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھائی جو کسی یورپی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ روزہ 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور کئی ملک میں روزہ 18 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن جنت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ محنتیں کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو حق مہر جو ہے یہ کوئی بڑا حق مہر نہیں ہے، کیونکہ دلہن جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ جنت۔ تو اب جو اللہ والے ہیں، جو سنجیدہ ہیں اس دلہن کو حاصل کرنے میں، اس جنت کو حاصل کرنے میں، وہ مہر کو جمع کرنے میں محنت کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، نیک اعمال کو بجا لا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو اس لڑکی کو حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان سے بچتے بھی ہیں، ان سے پرہیز بھی کرتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے رشتہ دینا ہے انہوں نے جہاں حق مہر دیکھنا ہے وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لڑکا شرابی نہ ہو، نشہ کرنے والا نہ ہو، اور بد اخلاق نہ ہو۔ تو جنت ملے گی تب جب ایمان لائیں گے، نیک اعمال بجا لائیں گے، اور کبیرہ گناہوں سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے۔ وَتَعَرَّفَ رَبُّ الْعِزَّةِ إِلَى الْمُحِبِّينَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اور متعارف ہوا، متعارف ہو یعنی کہ اپنا تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے۔ وَتَعَرَّفَ متعارف ہوا رب العزت، اللہ رب العزت متعارف ہوا، اللہ نے اپنا تعارف کرایا کن کو؟ الی المحبین، محبت کرنے والوں کو۔ اللہ نے محبت کرنے والوں کو اپنا تعارف کرایا کس کے ذریعے؟ بِأَسْمَائِهِ، اپنے ناموں کے ذریعے اور اپنی صفات کے ذریعے۔ اللہ نے اپنے نام بتا کر اور اپنے اوصاف، اپنی صفات، اپنی خوبیاں، اپنے کمالات بتا کر اللہ نے اپنا تعارف پیش کر دیا محبت کرنے والوں کے سامنے۔ فَعَمِلُوا عَلَى اللِّقَاءِ، تو انہوں نے ملاقات کرنے کے لیے اعمال کرنا شروع کر دیے۔
یعنی کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا رب یہ عظیم رب ہے، جس کی یہ صفات ہیں، جس کی یہ نام ہے، تو ان میں شوق پیدا ہوا ایسے رب کو دیکھنے کا، ایسے رب سے ملاقات کرنے کا۔ تو اب اللہ سے ملاقات آسان نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جنت میں جانا پڑے گا۔ اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان، نیک اعمال، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ لگ گئے ہیں، جو سنجیدہ ہیں، جو اللہ کے قدردان ہیں، جو اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ محنتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کون سی 2 نمازوں کی پابندی کرے؟ نماز فجر کی اور نماز عصر کی۔ فرمایا اس نماز کی جو سورج نکلنے سے پہلے ہے، اور اس نماز کی پابندی کرو جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہے، یعنی کہ فجر اور عصر کی نمازیں۔ تو یہ اعمال، یہ محنتیں کام آئیں گی، جنت ملے گی، اور پھر اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں لوگ تو لگ گئے جنت کو حاصل کرنے میں، محنتیں کر رہے ہیں، جنت کا مہر جو ہے جمع کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے بھی محنتیں کر رہے ہیں۔ تو سنا، تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ مَشْغُولٌ بِالْجِيَفِ، تو مشغول ہے مرداروں کے ساتھ، تو مردار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور مردار سے مراد کیا ہے؟ خواہشات نفس۔ وہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی بجائے غیر لڑکیوں سے ملاقاتیں کرنا، ان سے فون پہ گفتگو کرنا، ان کی تصویریں دیکھنا، حرام مال کھانا، رشوت لینا، سود لینا، غیبتیں کرنا، ظلم کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خواہشات نفس ہیں، یہ وہ مردار ہیں جس کے ساتھ آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ اب اتنی گفتگو سن لینے کے بعد تو سمجھدار بن جائیں۔ امام صاحب کا مطلب یہ کہ اب تو آپ سمجھدار بن جائیں، اس مردار کو چھوڑ دیں، اور آپ بھی ان نوجوانوں کی طرح محنت کریں جو محنت کر رہے ہیں جنت کو پانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں لا کان من لسواک منہ قلبہ ولک اللسان مع الوداد الکاذب۔ کانا کا معنی کیا ہے؟ وجیدہ، یعنی کہ کانا تاما ہے، ناقصہ نہیں ہے۔ نہ رہے وہ، اس کے رہنے کا کیا فائدہ، اس کے وجود کا کیا فائدہ؟ نہ رہے وہ جس کے دل میں جگہ ہے تیرے غیر کے لیے۔ شاعر کس کو مخاطب کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کو۔ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ نہ رہے جس کے دل میں تیرے غیر کے لیے جگہ ہے۔ تو اس دل میں جگہ ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَلَكَ اللِّسَانُ مَعَ الْوِدَادِ الْكَاذِبِ، اور تیرے لیے زبان ہے، دل میں جگہ کسی اور کے لیے، اور تیرے لیے زبان ہے مع الوداد الکاذبی، جھوٹی محبت کے ساتھ۔ الوداد محبت، تو یعنی کہ اللہ سے محبت کے جھوٹے نعرے نہیں چلیں گے، اللہ سے محبت کے جھوٹے نعرے نہیں چلیں گے۔ اللہ سے محبت کو ثابت کر کے دکھائیں اور اپنے دل کو خالی کر دیں غیر اللہ کی محبت سے۔ دل میں محبت چھائی ہوئی ہو اللہ رب العزت کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد دل میں محبت ہو ان کے لیے جن سے محبت کی اللہ رب العزت اجازت دے، جن سے محبت کرنے سے اللہ کی محبت پہ فرق نہ پڑے، بلکہ جن سے محبت کرنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کی محبت میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور اپنے ان بندوں میں شامل کرے جو اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نیک اعمال بجا لاتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔